دہن سے نام حقی، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، تو بوٹیاں اڑا سکتا ہے ایمان کی دولت نہیں چھین سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد ہیں۔ اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی، کملی والے نے، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا، اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کے مانگا، الہی حد ہو گئی، مدت گزر گئی، مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا۔ جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر، حد ہو گئی، آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا، چمڑا تو کیا، گوشت تو کیا، ہڈیاں سالم نہ رہی۔ کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی آج تو سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا، جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا، اعلان کرتی ہے اللہ احد۔ اطلاعات ہیں، پریشان کن معاملات ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی، اور فاروق اسلام کی جان ہے، فاروق اسلام کی شان ہے، فاروق اسلام کی شوکت ہے، فاروق اسلام کی عظمت ہے، فاروق اسلام کا تقدس ہے، فاروق اسلام کی عزت ہے، اگر عزت کو چھیڑو گے تو ہندوستان اسلام کو پہنچے گا۔ خود نہیں آیا فاروق، اللہ نے بھیجا، کالی کملی والے نے مانگ کے لیا۔ اور ہلکے پتلے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے، سب کو بہادروں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بزدل ہوتا، کمزور ہوتا، ہلکا پھلکا یوں ہی ہوتا میرے جیسا، تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء جانتے تھے مکے کا پہلوان ہے، بہادر ہے، جری ہے، اگر ایک فاروق مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو لاکھوں مسلمان ہو گئے۔ اللہ میاں نے قبول کر لیا۔ اب جس نے لڑائی لڑنی ہو وہ جاؤ اللہ میاں سے لڑے۔ کہ کیوں قبول کی فاروق اعظم کے حق میں دعا؟ اب کسی تکڑے سے لڑو نا، کچھ مذہبی آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا۔ ادھر دار الندوہ میں مشورے ہو رہے ہیں کہ نبوت کو ختم کر دو، یہ قصہ ہی ختم کرو، یہ کیا کہانی ہے؟ ہم سارے چودھری، ہم سارے رئیس، ہم سارے سردار، اور یہ کیا بات ہے کہ ایک بات ختم نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا جب تک نبوت کو قتل نہ کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شہید نہ کر دو اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی۔ قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی تدبیر بنائی، اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تدبیر بنائی، میری تجویز کامیاب رہی۔ ادھر اللہ کے نبی نے بھی فاروق کو مانگا، ادھر مکے والوں نے بھی فاروق کو بلایا، پتا چلا کہ سب کے مطلب کا تھا۔ اگر نبی کی دعا کا تجھے اثر معلوم نہیں ہوتا تو دار الندوہ میں جا کے گھس جا اور مکے کے کافروں سے پوچھ کہ یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے، اس کے ذمہ کیوں لگا رہے ہو؟ بلا کے کہنے لگے نبی کا سر لا دے، تجھے 100 اونٹ انعام دیں گے، 100 اونٹ۔ یہ تیار ہو گئے، اور بات وہ کہی صرف انعام والی نہیں، انہوں نے پوچھا کہ قتل کرانا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمارا دین کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم کو کہنے لگے کہ ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے، دین میں انہوں نے بڑا رکھنا ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا باپ دادا والا دین کے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا لاؤ پھر تلوار، لے کے چلتا ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں، جلال میں ہے، غصے میں ہے، بلا فاروق کا غصہ اور چھپا ہوا رہ جائے؟ سب کو پتہ لگ گیا، مکے میں دھلکا مچ گیا کہ آج خطاب کا بیٹا جلال میں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، آج تو بڑے گرم ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا چھوڑو آج میں اس قصے کو ختم کر دوں گا، سارے مکے میں شور مچا ہوا، حرم میں گڑبڑ ہو گئی۔ انہوں نے کہا بات بھی کچھ کہ اس نبی کو ٹھکانے لگانے چلا ہوں۔ صحابی کہنے لگا نبی کو؟ کہ ہاں۔
کہ نبی تک تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کا تو پتہ لگا لے. تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ دین میرے گھر میں آ گیا کہ ہاں. انہوں نے کہا پھر نبی کو تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے اپنوں کو دیکھوں، پہلے ان اپنوں کی خبر لوں. گئے دروازے پہ. اللہ غنی، اگرچہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا لیکن مرد عورتوں میں کتنا قرآن کا ذوق تھا، کتنا شوق تھا، کتنی رغبت تھی، کتنی محبت تھی. فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں. دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں. آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے. اگر یہ سیکھ جائے تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں، تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے. مگر انگریزی خاطب کا قرآن کے نزدیک نہیں آتا، اسلام کے قریب نہیں آتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا. نہ خود پڑھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں. غریب لوگ، معذور لوگ، پریشان لوگ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں. جس کا خدا نے پیٹ بھر دیا وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ نبی کا فرمان نہیں سیکھتا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا، اور معلومات تو الگ رہی، قرآن مجید کی معلومات الگ رہی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانیات تھی. بادشاہ کو 5000 حدیثیں زبانیات تھی. اور فتاوا لکھنے کے لیے 40 علماء بٹھا رکھے تھے کہ فتوا لکھو، اور شام کو سنتا تھا، تصحیح کرتا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے، غیظ و غضب میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے. میرے گھر میں قرآن آ گیا، میرے گھر میں نبوت آ گئی، میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی. کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی، اندر والوں کو پتہ چل گیا کہ جلال میں ہے. وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے، مارے گا. میں بہن ہوں، یہ بہنوئی ہے، گھر کی بات ہے. دروازہ کھولا، دروازہ کھلتی اندر آئے. لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا، فاروق اور لگ لپیٹ. حضور نے فرمایا جس گلی سے، جس شہر سے، جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے، شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا. معمولی بات نہیں ہے، نبی نے ہوئی سے نہیں منگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ جزاک اللہ. آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے، اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا. یہ نہیں کہا بھائی جان تشریف رکھو، چائے پیو، دودھ پیو، میں آپ کو یہ بات کی باتیں ہیں. ایمان لگ لپیٹی کرنے ہی نہیں دیتا، ورنہ عورت ذات تھی شروع ہو جاتی بھائی جان کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو. بالکل نہیں، صاف کہنے لگی. انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگی تجھ کو کیا مطلب؟ ایمان بول رہے ہیں، فاطمہ نہیں بول رہی. مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں اکڑ کے بات کرے، تجھے کیا مطلب ہے؟ بہنوئی کی طرف اشارہ کیا. تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا، کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ زبان میری، ایمان میرا، جان میری، گھر میرا، تو کون ہے پوچھنے والا؟ ایمان اور خاموش رہ جائے بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے کر رکھا ہے نا درنگا حال. کہتا درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک طرف ہو کے مر. دونوں میاں بیوی اکڑ گئے. فاروق نے سوچا میری بہادری کا تو کچھ بھی نہیں بنا. یہ ہوا کہ آج نیا منظر کیا دیکھ رہا ہوں میں. بس پکڑ لیا بہنوئی کو، مارا بہنوئی کو، خون بہا دیا. آخر گھر والی کب تک دیکھتی، سمجھا کہ یہ ذرا پرے کا رشتے دار ہے، میں بہن ہوں، میرا ماں جایا بھائی ہے، دودھ شریک بھائی ہے، میں چھڑا دوں. آگے بڑھ کے کہنے لگی او فاروق، او میرے بھائی، آج اپنی بہن کو کیا بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ آج ختم کرنے کا پروگرام ہے، اجاڑنے آیا ہے. بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پل پڑے، اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا. اور حالت یہ کر دی دہن سے نام حقی، دہن سے نام حقی، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری. مارا
غیرت دینی میں آ کر کے مارا، یہ میری بہن بے دین کیوں ہو گئی، یہ میرا بہنوں یہ بے دین کیوں ہو گیا، میں ان کو ماروں گا، میں ان کو مارتا جاؤں گا۔ بہن ایمان والی ہے، خدا کی قسم قرآن کی طاقت کا ملاحظہ کرو، اللہ کی طاقت توحید کی طاقت کا ملاحظہ کرو۔ کہنے لگی اگر تیرا یہ خیال ہے مار مار کے دین چھڑا دوں گا، مار مار کے قرآن چھڑا دوں گا۔ کہنے لگی بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، تو بوٹیاں اڑا سکتا ہے ایمان کی دولت نہیں چھین سکتا۔ ذرا زور لگا، میں عورت ہوں تو مرد ہے، میں صرف ضعیف ہوں تو مکے کا بہادر ہے، تیری چھٹی ہے آ میدان میں، ادھر ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما میں ہم دیگر آزمائے، تو مارتا جا قیمہ تو بنا سکتا ہے مگر مجھ سے خدا کا قرآن نہیں چھڑا سکتا۔ ارے تکبیر! تجھے بھول ہوئی جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پیا، میں نے اسی کا پی رکھا ہے، پھر مقابلے میں میدان میں مار مار کے ایمان چھڑانا چاہتا ہے، قرآن چھڑانا چاہتا ہے مار سے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لٹک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ فاروق اعظم سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی تک نہیں، احترام کرتی تھی، اتنی شرمیلی لڑکی اور آج چیلنج چھٹی کر رہی ہے میری مکے کے بہادر کی۔ کوئی نہ کوئی بات ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتی۔ فرمانے لگے، بیٹھ گئے، ذرا سا سانس لیا، اس نے کہا اچھا چلو بعد کو دیکھیں گے کیا بنتا ہے، تم مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تم مجھے وہ دکھاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے، میں دیکھ لوں کہ وہ کیا چیز ہے جس میں اتنی جرأت ہے، اتنی شجاعت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی اسپرٹ ہے کہ میں مارتا مارتا تھک گیا، تو مار کھاتی نہ تھکی۔ کوئی کمزور دل کی ہوتی اچھا بھائی جان ابھی لاتی فوراً چلی جاتی۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل ہوں، تو نے قرآن کے تقدس کو اس وقت میں بھی سمجھایا۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، ناک سے لہو بہ رہا ہے، ڈر کی ماری ایسے وقت میں تو دیر نہیں کرنی چاہیے تھی، اور قرآن کی بے ادبی کرنے والوں جاؤ فاطمہ بنت خطاب کے دروازے پہ جاؤ، ادب سیکھ کے آؤ۔ معمولی باتوں پہ قرآن اٹھانے والوں، تھوڑی تھوڑی قیمت لے کر قرآن پڑھ کے جنت میں مردوں کو ٹھوکنے والوں عقل کرو۔ جھوٹ بول، ایک بہت بڑا وزیر بیچارہ اب تو ملک سے باہر ہے، میرا ایک دوست یقین کرو ابھی زندہ ہے سندھ کے علاقے میں، میرے ساتھ قرآن شریف پڑھا، اکٹھے پڑھے، برادری کا بھی رشتے دار بھی ہے، میں اس کے پاس بیٹھا تھا، وزیر کی مر گئی ماں، اس نے اب ٹیلی فون میں اس نے کہا ہوگا نا، اس کی تو میں نہیں سن رہا تھا کہ قرآن شریف آپ نے پڑھے، سارا دن میں وہاں مہمان تھا، میں وہاں رہا، کسی نے ایک سورت نہیں پڑھی قل واللہ بھی، اور یہ ٹیلی فون میں کہہ رہا کہ 80 قرآن ختم ہو گئے سائیں۔ بھلا 80 قرآن کی آسان ہے ختم کرتے ہیں، کارخانے تم سنبھالو، دکان کی چابی پہلے سے تو سنبھالے، سکوٹر کار تیری، کوٹھی بنگلہ تیرا، اور قرآن پڑھ پڑھ کے مر جائیں ہم کیوں تیرے باپ کے نوکر ہیں؟ بالکل دھوکہ ہے، کوئی نہیں کسی کے لیے پڑھتا، اور اگر پڑھتا ہے تو تھوڑا بہت، قرآن کو اتنا چھوٹا نہیں جو کر کے پڑھ دیا جائے۔ خود سیکھو نا، لڑتا ہے قرآن، اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ، تاکہ مرنے کے بعد تیری قبر پہ کھڑا ہو کر بیٹھ کر گھر بیٹھ کر ماں بیٹی بہن قرآن پڑھے اور تجھے بخشے، اللہ پاک تجھے جنت عطا فرمائے گا۔